اللہ وبرکاتہ۔ ذلت ان کے مقدروں میں ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو بندہ بھی میرے حکم کی نافرمانی کرے گا ذلت اس کے مقدروں میں لکھی جا چکی۔ تو حضرت جی آپشن آپ کے پاس ہے کہ آپ دنیا اور آخرت کی عزتیں چاہتے ہیں یا ذلتیں چاہتے ہیں۔ اگر عزت چاہتے ہیں تو اس کا معیار یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی جائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحاب جن کے ایمان میں کسی قسم کا شک کرنا اپنے ایمان میں شک ڈالنے کے مترادف، انہوں نے بھی جب احد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو نہ مانا ظاہری اسباب کی وجہ سے، ظاہری طور پہ حالات ایسے بن گئے کہ انہیں لگا کہ اب حکم ختم ہو گیا، حالانکہ ان کا اجتہاد تھا۔ امیر بھی کہتا رہا کہ ابھی جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کے وہ تیر انداز نیچے اترے، اور اس میں اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی حکمت تھی۔ قیامت تک اللہ نے ہمیں یہ سبق دینا تھا کہ جو مرضی وجہ ہو پیچھے، جو مرضی سوچ لو تم، جہاں اللہ کے نبی کی بات آ گئی وہاں اپنی رائے کو جگہ نہیں دینی۔ اور اللہ کے نبی کے اصحاب نے اس سبق کو اس طرح یاد کیا کہ اپنے بچوں کو بھی سکھا کے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب فرمایا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا تمنعوا ایماء اللہ عن المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے نہ روکو، ان کو مسجد جانے دیا کرو، جمعہ پڑھنے دیا کرو، نمازیں پڑھنے دیا کرو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے کہنے لگے کہ حضرت جی تب زمانہ اور تھا، تب عورتوں کے اندر حیا تھا، آگے سے لاجک پیش کیا جو ہم بھی پیش کرتے ہیں آج کل کے زمانے میں۔ حضرت جی تب زمانہ اور تھا، عورتوں کے اندر حیا تھا، عورتیں خوشبو نہیں لگاتی تھی، مرد بازاروں کے اندر نہیں ہوتے تھے، اب وقت بدل گیا ہے، ہم اجازت نہیں دیں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب یہ بات سنی شدید غصہ آیا، اور عبداللہ ابن عمر نے فرمایا احدثک حدیث رسول اللہ وانت تقول کذا وکذا، میں تجھے اللہ کے نبی کا فرمان سنا رہا، تو مجھے ادھر ادھر کی باتیں سنا رہا ہے۔ راوی کہتے ہیں فسبہ سبا شدیدا، اپنے بیٹے کو گالیاں دی، برا بلا کہا، اور راوی کہتے ہیں وَلَمْ يُكَلِّمْهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا، بیٹے کے ساتھ بات نہیں کہ یہاں سے کے دنیا سے چلے۔ اتنا غصہ آیا کہ اللہ کے نبی کے فرمان کے سامنے لاجک پیش کرنے والا تو ہوتا کون؟ جہاں پہ اللہ کے نبی کی بات آ گئی وہاں عقلوں کے گھوڑے نہیں دوڑانے۔ اور یہی قول امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، وہ کہتے دین عین عقل سلیم کے مطابق ہے۔ جہاں پہ آپ کو لگے کہ دین کی یہ بات عقل سلیم کے مطابق نہیں ہے یا آپ کی عقل میں نہیں آ رہی، تو آپ سمجھ لیں اس موقع پر آپ کی عقل سلیم نہیں ہے، آپ اس موقع پر راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، کیونکہ دین عین عقل سلیم کے مطابق۔ لاجک سمجھ آئے یا نہ آئے ہمیں سنت پر عمل کرنا ہے، ہمیں بدعت سے بچنا ہے، کیونکہ جہاں پر ہم سنت کی مخالفت کریں گے وہاں وہاں اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور آج کل جو ہم دیکھتے ہیں کبھی سیلاب کی صورت میں جب بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے بارشیں آتی نہیں، جب ضرورت نہیں ہوتی بارشیں رکتی نہیں ہیں، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی، اور اللہ رب العزت نے بڑی واضح بات کہہ دی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ اللہ کے نبی کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں اللہ ان کو وارننگ دے رہے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ وہ ڈر جائیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان کو ڈر جانا چاہیے اگر وہ اللہ کے نبی کی سنت کو ہلکا جاننا اور بدعات کا ارتکاب کرنا اس عمل سے باز نہ آئے، ان تصیبہم فتنہ، انہیں آزمائشیں آ جائیں، او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر انتظار کریں دردناک عذاب بھی آنے والے۔ اور وجہ یہ ہے اللہ کے نبی کی بات کو ہلکا جاننا، اور اللہ کے نبی کی بات کو ہلکا جاننا
اور اللہ کے نبی کی اطاعت کو چھوڑ کے بدعات کو اختیار کرنا، اللہ رب العزت نے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اے نبی ان کو کہہ دو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اگر یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے پھر گئے تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ کیا اشارہ ہے؟ فإن اللہ لا يحب الکافرین، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دینا کفر ہے۔ فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کے نبی کی اطاعت کو چھوڑ کے کفر اختیار کریں گے تو اللہ ان سے محبت نہیں کرے گا، اور اللہ کی محبت بڑی مہنگی چیز ہے، آپ کو بتایا ہوا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ دینا یہ بڑی واضح ہلاکت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لقد ترکتکم علی مثل البیضاء، میں تمہیں بڑے واضح راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، روشن راستے پر، لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں دن کی طرح ہیں، بڑا واضح دین میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ لا یزیغ بعدی عنہا الا ہالک، اس سے گمراہ وہی ہوگا جو ہلاکت میں پڑ گیا۔ یعنی اللہ کے نبی کے راستے کو چھوڑ دینا یہ بڑی واضح ہلاکت ہے اور عذاب کو لانے کا سبب ہے، اور ان عذاب کی صورتوں میں سے ایک عذاب کی صورت ہے اختلاف، جھگڑے، اتحاد کا ختم ہو جانا، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اس مسئلے میں جھگڑا نہیں کرنا، یہ بات متفق علیہ ہونی چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی۔ اور فرمایا اگر تم نے اس مسئلے میں جھگڑا کیا فَتَفْشَلُوا، بکھر جاؤ گے، گروہوں کے اندر، جماعتوں کے اندر، لشکروں کے اندر، جماعتوں کے اندر، ذیلی تنظیموں کے اندر، جب اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑو گے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، جب بکھرو گے اس کا پہلا نقصان یہ ہوگا کہ تمہارا روب ختم ہو جائے گا، تعداد میں زیادہ ہوگے، لوگوں کو آپ کی پرواہ نہیں ہوگی۔ ابھی رات ہی ہم ایک اتحاد العلماء والمشائخ میٹنگ میں تھے، اور اس میں ایک قومی اسمبلی کے ممبر یہ بات کہہ رہے تھے کہ شجاعت حسین کے دور میں ہم نے یہ بات کہی کہ اسلامی قانون نافذ ہونا چاہیے۔ وہ شاید پنجاب کے اس وقت کوئی وزیر اعلیٰ تھے، وہ کہتے ہیں انہوں نے آگے سے ہمیں بڑا عام سا جواب دیا جو زبان زد عام ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اسلام نافذ کر دیتے ہیں، بتائیں کون سا اسلام چاہیے، بریلویوں والا چاہیے، وہابیوں والا چاہیے، دیوبندیوں والا چاہیے؟ کتنی شرم کی بات ہے۔ حالانکہ انہیں آگے سے تسلی بخش جواب دیے گئے کہ ہمارے بعض مسائل متفقہ ہیں، سود کی حرمت میں تو کوئی اختلاف نہیں، سارے متفق ہیں، آپ اس کو نافذ کریں، جن چیزوں میں ہم متفق ہیں ان کو تو نافذ کریں، لیکن سامنے والوں کے پاس جواز تو ہے۔ یہ ہے ملک کے اندر کی صورتحال، اور ملک کے باہر کی صورتحال یہ ہے کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، ہم میں سے ہر کسی کا دل دکھتا ہے، لیکن سامنے والوں کو پرواہ ہی نہیں، کیونکہ ہم بٹے ہوئے۔ اور بٹنے کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیا، ہم نے معیار خود ساختہ بنا لیے ہیں۔ جب ہم ایک ہو جائیں گے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ایک ہونے کا اصول یہ، ایک ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول پہ ایک ہوں، پھر ہم ایک ہو سکتے ہیں اور ہم اس سیدھے راہ کو اختیار کرتے ہیں جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سنت کی مخالفت کو اللہ رب العزت کے غصے کا سبب اور انسان کی بزدلی کا سبب بیان کیا۔ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارا روب دبدبہ ختم ہو جائے گا، بزدل ہو جاؤ گے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو جو 3 بندے سب سے مغضوب لگتے ہیں، سب سے برے لگتے ہیں، اور اللہ کا غصہ جن 3 بندوں پر نازل ہوتا ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، 3 بندوں پر اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے، ملحد فی الحرم ومبتغ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، پہلا بندہ جو حرم کے اندر کسی کے اوپر زیادتی کرے، حدود حرم کے اندر، اور دوسرا بندہ جو جاہلیت کے طریقے اٹھا کے اسلام کے اندر لے آئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی منانا، اس کو عید کہنا، یہ کن کا طریقہ ہے؟ کیا اسلام سے پہلے یہ طریقہ رائج نہیں رہا دینوں میں؟ کیا عیسائی آج تک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتے؟ کیا کیک نہیں کاٹے جاتے؟ اور وہی طریقے اسلام میں رائج ہونا شروع ہو گئے۔ 400 ہجری تک کسی ایک شخص نے بھی عید میلاد النبی نہیں منائی تھی۔ 400 ہجری میں جا کے فاطمی شیعوں نے اس کا آغاز کیا تھا کہ یہ عید میلاد النبی ہے، اور اس پر بازار بند رہیں گے اور جناب جلوس نکلیں گے۔ لیکن تب صرف محفلیں ہوتی تھی، اور بڑا معروف قول ہے کہ بدعت کبھی بانج نہیں ہوتی، وہ اپنے بچے دیتی رہتی، ہر سال نیا بچہ پیدا ہوتا ہے، بدعت کا نئی چیز ایجاد ہوتی۔ وہاں سے بات شروع ہوئی، اب کوئی کسر رہ گئی عیسائیوں سے کم؟ کیا کیک نہیں کاٹے جاتے؟ کیا میوزک نہیں چلتے؟ کیا مرد اور عورتوں کا اختلاط نہیں ہوتا؟ کیا اس کو باقاعدہ برتھ ڈے کی طرح نہیں منایا جاتا؟ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ اللہ کے غصے کو کھینچنے والا کام۔ ہم کوئی اختلاف کو ہوا دینے والے نہیں، ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن تاریخ کنفرم نہیں ہے، بڑا شدید اختلاف ہے۔ 12 کے قائل ہیں بعض لوگ، بعض 9 کے قائل، بعض ربیع الاول کے علاوہ کسی اور مہینوں کے قائل ہیں، اور اس اختلاف کے بعد کم از کم دن کنفرم ہے کہ سوموار کے دن اللہ کے نبی پر۔ چلیں آپ کی سیٹسفیکشن ہو گئی 12 پر، آپ کو لگا کہ 12 والا موقف راجے ہے، 12 کو پیدائش ہوئی، تو ذرا سب کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے کیسے سیلیبریٹ کیا اپنے پیدائش کے دن کو؟ روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا حضرت جی سوموار اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں اور سوموار کو بھی اعمال پیش ہوتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، اور دوسری روایت میں فرمایا سوموار کو میری پیدائش ہوئی تھی، میں شکرانے کا روزہ رکھتا ہوں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر خوشی کو آپ نے سیلیبریٹ کرنا ہی ہے، وہ دن کے اعتبار سے کرنا ہو یا تاریخ کے اعتبار سے کرنا ہو، تو اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقہ میں دے گئے، اور وہ سنت طریقہ یہ ہے کہ اس دن کا روزہ رکھیں، سجدہ شکر کریں، زبان سے شکریہ کلمات ادا کریں، درود پڑھیں، نوافل پڑھیں، زیادہ سے زیادہ آپ نعت پڑھ لیں۔ لیکن اس کے لیے آپ اسلام کے اندر کفار سے امپورٹ کیے گئے طریقے اگر اپنائیں گے تو پھر یہ بدعت ہے۔ فَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَالضَّلَالَةُ فِي النَّارِ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا کہ جس بندے نے میری اطاعت کی صرف وہی جنت میں جائے گا، اور فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ اے ابو ہریرہ میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جو خود جنت میں جانے سے انکار کر۔ صحابہ حیران ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی کوئی ایسا بدقسمت بندہ بھی ہے جو خود انکار کرے کہ میں نے جنت میں نہیں جانا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ہے، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر۔ وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے، اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو سزا نہیں دی، کبھی حد کا نفاذ بھی اپنے ہاتھ سے نہیں کیا، اتنی نرمی کرنے والے
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر شدید نفرت بھی ہوتی تو زیادہ سے زیادہ چہرہ دوسری طرف کر لیتے۔ وہ نبی جب حوض کوثر پر ہوں گے تو فرمایا انی فرتکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا۔ پہلے پہنچ جائیں گے اور جا کے پانی کا انتظام کر کے حضور خود کھڑے ہوں گے ہمارے انتظار میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے پاس آئے گا میں اسی کو پلاؤں گا، اور جو ایک بار پی لے گا پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی دوران ایک گروہ آ رہا ہوگا، میں ان کو دیکھ کے خوش ہو جاؤں گا کہ میرے امتی آ رہے ہیں، وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، مجھے خوشی ہوگی ان کی آمد کی۔ لیکن فرمایا اچانک درمیان میں دیوار ہو جائے گی، پردہ آ جائے گی، میں پوچھوں گا میرے امتی ہیں انہیں کیوں روکا گیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اس سوال کا جواب دیا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے بعد کون کون سے نئے طریقے نکال لیے تھے اسلام۔ اور فرمایا جب مجھے اس بات کا پتا چلے گا کہ یہ وہ بدقسمت ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، نیک اعمال بھی کرتے تھے، چہرے پر داڑیاں بھی ہیں، لیکن انہوں نے میرے بعد بدعات ایجاد کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور لے جاؤ دور لے جاؤ، ساری نرمی ختم ہوگی بدعت کا سن کے۔ فرمایا ان کو دور لے جاؤ، انہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدلنے کی کوشش کی۔ اللہ کے بندو کیا اس نفرت کو برداشت کر سکیں گے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان الفاظ کو برداشت کر سکیں گے؟ کوئی مومن نہیں کر سکے گا، اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا، وہ کہے گا میری ساری زندگی ضائع ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے سخت الفاظ بول دیے، تو اللہ رب العزت سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو اللہ کے نبی کی سنت پر ہوں، کیونکہ وہی قبول ہوں گے۔ انبیاء بھی بڑے بڑے اعمال کے بعد قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ کی تعمیر کی، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کیونکہ قبولیت کے بغیر بڑے سے بڑا عمل ضائع۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طیبا، کہ اللہ ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جو قبول ہو۔ اور حضرت جی ہم اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ کے ایسے اعمال کریں گے جو خود ساختہ ہم نے دین میں داخل کیے، اور بہت بڑی بات اچانک میرے ذہن میں آ گئی، امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو بندہ دین میں نیا کام جاری کرتا ہے، بدعت جاری کرتا ہے، گویا وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے دین پورا نہیں پہنچایا۔ کتنی بڑی بات، انہوں نے کہا گویا وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ دین کے اندر کوئی کمی باقی رہ گئی جس کو میں پورا کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے بندو، اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر گواہی لے کے پوچھا تھا، جب آیات نازل ہوئی نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، حضور نے آواز دے کے پوچھا میرے اصحاب گواہی دو، کیا میں نے دین پہنچا دیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت جی آپ نے پہنچا دیا ہے، ہم گواہ ہو گئے ہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق ادا کیا۔ آپ نے اللہ کو کہا اللہ تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے دین پہنچا دیا ہے۔ جب اللہ کے نبی مکمل دین پہنچا گئے ہیں تو ہم کون ہوتے اس میں کمی زیادتی کرنے والے؟ اللہ رب العزت ہمیں انہی باتوں پر من وعن چلنے کی توفیق دے جو اللہ کے نبی اعمال کر کے گئے ہیں یا ہمیں بتا کے گئے، کیونکہ ہمارے لیے وہ کافی، اور اللہ رب العزت بدعات سے ہمیں محفوظ رکھے۔